وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں. یعنی یہ جو ستارے ہیں نا، یہ الٹپ بھی نہیں، ان میں کئی ایک برج بھی بنے ہوتے ہیں، خوبصورت ڈیزائننگ بھی ہوئی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو دب اکبر، بڑی جو ایک شمال کی طرف قطبی ستارے کو دیکھنے کے لیے ایک جو ستاروں کی ایک باقاعدہ ایک شکل بنی ہوتی ہے بیلچے کی فارم کے اندر، اس کے جو آخری والے دو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نیچے کی طرف سب سے روشن ستارہ جو ہے نا وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں. اگر اس طرف آپ رخ کر لیں تو وہ شمال ہے، شمال آپ نے لوکیٹ کر لیا تو آپ کے بالکل پیچھے جنوب ہے، رائٹ میں مشرق ہے اور لیفٹ میں مغرب ہے. اور وہ پوری جو دب اکبر ہے، وہ برج جو ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے. صبح کے وقت اس کی اور لوکیشن ہوتی ہے، لیکن قطبی ستارہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. تو ہم نے آسمان میں برج بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ہم نے خوبصورت کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے. میرے بھائیوں، اگر آسمان پر ستارے نہ ہونا تو رات کے وقت کوئی آسمان کی طرف دیکھے بھی نہ. یہ کتنی خوبصورتی ہے. ویسے تو ہمارے شہری علاقوں کے اندر اب جس طریقے سے اتنی روشنی ہے تو آپ کو ستارے نظر نہیں آتے. بہت رات کے وقت جب یہ باہر کی لائٹس آف ہوئی ہوں تو پھر آپ کو ستارے نظر آتے ہیں. لیکن خوبصورتی آسمان کی ستاروں کی وجہ سے. ایک یہ مقصد ہے آسمان کو خوبصورت بنانا. دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنایا ہے ہر راندہ درگاہ جو شیطان ہے اس کے مقابلے کے اوپر. اور وہ کیسے؟ وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان ستاروں سے شہاب ثاقب داغے جاتے ہیں شیاطین کے اوپر جب وہ فرشتوں سے خبریں اچک کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں کہ ستاروں کے 3 مقاصد ہیں اور وہ تینوں قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. 2 یہاں پر ہو گئے، آسمان کی خوبصورتی نمبر 1، نمبر 2 شیاطین کو بھگانے کے لیے شہاب ثاقب داغنے کا ذریعہ، ستاروں سے ٹوٹ کے وہ الگ ہوتے ہیں. اور تیسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ان ستاروں کو ڈائریکشن معلوم کرنے کا، وہ سورۃ الانعام میں آیا اور اسی کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں بھی ڈالا امام بخاری نے. اور تابعی کا قول نقل کیا کہ یہ 3 ہی وجوہات ہیں ستاروں کی. اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے ڈائریکشن لوکیٹ کرنے کے لیے، جو سورۃ الانعام میں آیا کہ تم خشکیوں میں اور سمندروں میں اس کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہو، نارتھ سٹار کو لوکیٹ کر کے. ارتھ میگنیٹک فیلڈ والا معاملہ تو بعد میں آیا نا، پہلے تو لوگوں کو اس میگنیٹک فیلڈ کا نہیں پتا تھا. پھر اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا پہاڑ سمندر میں نیچے آ گیا ہے جس میں مقناطیسی قوت ہے یا لاوا اگلنے والا ہے تو مقناطیس آپ کو صحیح رزلٹ نہیں دیتا. سب سے ایکوریٹ رزلٹ جو ہے نا وہ نارتھ سٹار ہی آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جو کمپاس ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پاس کوئی لوہے کی چیز ہو اس کی وجہ سے غلط ڈائریکشن دے سکتی ہے. نارتھ سٹار آپ کو غلط ڈائریکشن نہیں دیتا. تو ایک مقصد یہ جو سورۃ الانعام میں آیا، دوسرا مقصد جو سورہ الملک میں بھی آیا اور سورۃ الحجر میں بھی آیا کہ ہم نے آسمان کو سجا دیا ہے ستاروں کے ذریعے. اور تیسرا جو مردود بارگاہ شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کو بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. الا من استرق السمع، مگر یہ کہ جو چوری چھپے سن لیتے ہیں فرشتوں سے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب جو ہیں وہ داغ دیے جاتے ہیں ستاروں سے. یہ اب اس کی ایک ڈیوائن ریزن بیان ہو رہی ہے، جو اس کی سائنٹیفک ریزن ہے وہ اپنی جگہ ہے. الٹیمیٹلی جو سائنٹیفک یا فزیکل فینومینا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے. سائنس اس سے ڈیل نہیں کرتی. سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لیکن سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے سائزز یہ کیوں اتنے بڑے بڑے، اتنی سائز کی پلیٹس کیوں رکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا. اور پھر کس
پلیٹ نے کس لیول کے اوپر جا کے ڈسٹربنس کرنی ہے کہ زلزلے کا ایمپلیٹیوڈ اتنا ہونا ہے. ہونے کے بعد تو وہ بتائیں گے کہ یہ ہو گیا. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کی ریزن بھی وہ بتائیں گے کہ یہ ہوا. لیکن الٹیمیٹلی یہ کیسے ہو گیا، کس نے ڈیفائن کیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر زلزلہ آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ قانون قدرت ہے اور وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے. سائنس تو سٹارٹ ہوتی ہے فزیکل فینومینا ہونے کے بعد، یا فزیکل فینومینا کے لیے جو فزیکل ریزنز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے، ڈیوائن ریزن کو نہیں. لہذا یہ جو آیات کے اندر یا حدیث کے اندر جو اس کا روحانی پہلو بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بالکل اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو. آپ کے گنے جی اس کی تو فزیکل ایک ریزن ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. بھئی بالکل وہ بھی ریزن ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کو اولاد ملنی ہے کہ نہیں. میاں بیوی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد پھر بھی نہیں ہوتی. ہو بھی جائے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ رہ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے ذریعے آزمایا جائے گا. تو ڈیوائن ریزن اپنی جگہ ہے. اکثر کہتے ہیں وہ بخاری میں ہے کہ جی جو یہ گرمی ہے وہ جہنم سانس لیتی ہے اس کی بھاپ کی وجہ سے. تو بھئی یہ فزیکل تو آپ کو وہ چیز نہیں بتائی جا رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. اللہ کو پتا ہے اس نے کس چیز کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے تو دریائے نیل اور فرات جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر بھی دیکھے ہیں، ان کا اب کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ سب کچھ ڈیوائن معاملات ہیں. دنیا میں انسان نے وہ کام کر دیے ہیں جو آپ کو ڈیوائن نظر آتے ہیں. ہم میں سے کسی نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز دیکھی ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی ہیں، صرف تجربات کے ذریعے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں. ہم نے سائنٹیفکلی تجربات کے ذریعے چیز ثابت کی ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. سپیڈ آف لائٹ تو بعد میں کیلکولیٹ کی گئی، پہلے تو میتھمیٹیکلی یہ نکالی گئی تھی. میکسویل نے نکال لی تھی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر. اس کو فزیکلی تو بعد میں میئر کیا گیا، اور جب بعد میں میئر کیا گیا سپیڈ آف لائٹ کو، جب وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ نکلی تو پتا چلا کہ اچھا جو روشنی ہے یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. یہ بعد میں پتا چلا، کیونکہ میکسویل نے جو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی تھی کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں نا وہ اس رفتار سے چلتی ہیں. جب روشنی کی رفتار کیلکولیٹ کی گئی اور وہ اتنی نکلی، ان کا اچھا پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی وہ ہے. اس سے پہلے تو جو نیچر آف لائٹ ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہی تھی کیا ہے. ابھی بھی خیر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، فوٹان والا معاملہ ہے، ویوز نیچر والا، وہ تو ایک پوری فزکس ایڈوانس بڑی مشکل قسم کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے اس کی ڈیوائن ریزنز رکھی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ کس رشتے میں بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سائنس تو ہمیں بتا رہی ہے غروب ہی نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین غروب ہوتا ہے، ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کو کہنا یہ نان سائنٹیفک ہو گیا، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیوائن تعلق ہے وہ تو ہم کسی بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے آبزرو کر ہی نہیں سکتے، نہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ڈیوائن ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی رکھی کہ انسان اسے ڈیٹیکٹ کر سکے. لہذا ان دو چیزوں کو آپس میں اس طریقے سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی جن، شیطان، فرشتوں کی بات اچک کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو شہاب ثاقب مارتے ہیں، اور یہ شہاب ثاقب ہمیں نظر آتے ہیں. باقی ان کا داغا جانا سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی کس وقت شہاب ثاقب داغا جائے گا. جب داغا جاتا ہے تو اس وقت نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ستارہ ٹوٹ کے الگ ہوا، اس میں سے ایک چٹان ٹوٹ کے الگ ہوئی. اور وہ بھی کیا اللہ کا نظام ہے، جو ایٹماسفیئر اللہ تعالیٰ نے زمین کا رکھ دیا ہے، اتنی لیئرز رکھی ہیں، اس میں ایئر رکھی ہے،
ایئر سے رگڑ کھا کے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. اگر میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی نہ ہو, ایٹماسفیئر نہ ہو, تو یہ تو پتھر آ کے جب گرے نا اتنی بڑی تباہی کریں آپ سوچ نہیں سکتے. چھوٹا سا پتھر کتنی بڑی تباہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں ہی ختم کر دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں ان کے پیچھے ڈیوائن ریزن اپنی جگہ موجود ہے. باقی جو ڈیوائن ریزن کے ساتھ اور ڈیوائن چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان پہ ہم نے صرف ایمان لانا ہے. وہ فزیکلی ہم انہیں ثابت نہیں کر سکتے, نہ کہیں ریلیجن کا کلیم ہے کہ اسے آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین جب اچکتے ہیں نا فرشتوں کی آپس کی گفتگو, تو ایک شیطان دوسرے کو بتاتا ہے, اس کے اوپر شاب ثاقب پڑتا ہے, وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے, آدھی انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہوتی ہے, دوسرے پہ بھی پڑتا ہے, تیسرے بھی پڑتا ہے, بعض اوقات کچھ نہ کچھ زمین تک پہنچ ہی جاتا ہے اور آ کے وہ نجومیوں کے کان میں ڈالتا ہے, اور نجومی اس میں کچھ ایڈ کر کے پبلک میں عام کر دیتے ہیں. کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مستقبل کوئی بتا رہا ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ستاروں پر ایمان لانے کے لیے یا ایسٹرولوجی کی فیلڈ کو اس اعتبار سے, یہ جو کہتے ہیں جی وہ ستاروں سے یہ ہو جاتا ہے, وہ ستاروں سے نہیں ہوتا, وہ شیاطین آ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. وہ تو فیلڈ سائنٹیفک ہے, ایسٹرونومی کی فیلڈ, اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ کہ کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکے کہ جس ستاروں کی موومنٹ سے فلاں کی تقدیر کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے. بالکل نہیں, ڈر جائیں اللہ سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر فجر کی نماز پڑھائی, پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ ذرا اس روحانیت کو فیل کریں. میں تو جب یہ حدیث پڑھتا ہوں, بیان کرتا ہوں, ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وقت کا پیغمبر آپ کے سامنے ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. تو صحابہ کرام کے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی پر وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتائیں. تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ آج کی صبح جو لوگوں نے کی تو دو حالتوں پر کی. ایک وہ طبقہ تھا جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے فلاں سیارہ فلاں جگہ چلا گیا, اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے رات کو. ان لوگوں نے اپنے رب سے کفر پر صبح کی ہے اور ستاروں پر ایمان لا کر صبح کی ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں یعنی کہ نبی الاسلام اور ان کے صحابہ جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیاطین جو ہے ان کے اوپر شاب ثاقب جو ہے وہ داغے جاتے ہیں. والارض مددناها, اور ہم نے زمین کو پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي, اور اس میں ہم نے محکم پہاڑ گاڑ دیے. یہ ڈائنامک بیلنسنگ کر رہے ہیں زمین کی. پہاڑوں کی کٹائی کی وجہ سے جو ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے. اب تو دیکھیں دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے پولوشن کی وجہ سے, اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے. وہ اللہ بھلا کرے اس بندے کا جو وہاں پہ چلا گیا اور اس نے وہ 5-6 سال وہ جب رپورٹ بنائی اس نے ناسا والوں کو بتایا ہو تو دوربینہ کس کام دیا, سیٹلائٹ چھوڑے جے, میں نے تو آبزرو کیا ہے کہ اتنا بڑا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے. پھر انہوں نے وہ آپ کی جو ریفریجریٹر میں گیس تھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے, ادروائز یہ تو بیڑا غرق ہو جانا تھا. اتنا بڑا سوراخ آسٹریلیا کے اوپر ہو چکا ہوا تھا. اب وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوبارہ سے نارملائز ہو گئے. اور یہ بھی انسان کو اللہ نہیں سجھایا ہے نا, ظاہر ہے اللہ نے تو اس کائنات کو چلانا ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے تھے, گلوبل وارمنگ والا سسٹم ہو رہا تھا تو لوگوں کو آگاہ کیا گیا نا. یہ کورونا کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کی برکات کتنی ظاہر ہوئی ہیں, کتنی پولوشن ختم ہوئی ہے, گرینری کی طرف لوگ آئے ہیں, درخت لگانا شروع کیے ہیں, تو ان چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو رہنے کے قابل رکھنا ہے تو وہ ان کے اوپر کانفرنسز کرتے ہیں, غریب ملکوں کو پیسہ دیتے ہیں. سمندر کی صفائی کے لیے بھی آپ کو پیسہ ملتا ہے. سمندروں کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا, سارا کچرا اس میں پلاسٹک کا جاتا تھا اور وہاں پہ مچھلیاں مر رہی تھی, پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیلنس کیا ہوا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ
انسانوں کو سجھاتا ہے، جو خرابی ہیں وہ ریمیڈی بھی ہوتی ہے۔ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، پھیلا دیا، اس میں پہاڑ گاڑے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی چیز اندازے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے وہ اگا دی ہے۔ ابھی کتنی سپیشیز ہیں صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر، یہ بہت پرانے فگر ہیں، اب تو بڑھ چکے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں، انسانوں کی، جانوروں کی اور نباتات کی، ساری ملا کے 20 لاکھ سے زیادہ، اور ان میں میل فیمیل سارا کچھ پورے کا پورا سسٹم ہے۔ ہمیں تو صرف ایک انسان پتہ ہے، یہ چند ایک جانوروں کے نام آتے ہیں، یہ چند پودوں کے نام، اتنی زیادہ ہے۔ پھر سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ ہر ایک کو اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے اس میں تمہاری معیشت کا سامان، رزق تمہارے لیے رکھ دیا ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی روزی رکھ دی ہے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، یعنی تمہارے لیے تو رزق رکھا ہی ہے، اس زمین میں ان چیزوں کے لیے بھی رزق رکھ دیا ہے جنہیں تم روزی نہیں دیتے، اللہ روزی دیتا ہے۔ وہ تو آپ دیکھیں ابھی سائنٹیفک جو چینلز ہیں آپ کے، ڈسکوری اور نیشنل جغرافک، کہ یہ ایسے پودے ہیں جو جانوروں کو کھاتے ہیں۔ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ جانور پودوں کو کھاتے ہیں، ایسے ایسے پودے ہیں کہ ان کے پتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پورا پورا مینڈک ہضم کر لیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی مینڈک جاتا ہے وہ اس کے اندر خوشنما ایسے رنگ ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پتا ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اب یہ وہ ہے جو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنی پیٹھ پر رزق لاد کر پھرتے نہیں ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں پہنچا رہے ہیں نا جی۔ پودا چل نہیں سکتا، پودے کے منہ میں رزق آ رہا ہے۔ مکھی ہے، وہ جا کے بیٹھتی ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب وہ پھڑپھڑائے گا نا اتنی دفعہ تو اس کے بعد وہ بند ہوتا ہے۔ بارش کے قطرے جب پڑتے ہیں نا اسی کانٹوں کے اوپر، بارش کے قطرے بھی تو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں بند ہوتا۔ ایسی فریکوینسی وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ والی فریکوینسی ہے، جس طرح آپ ماؤس بھی 2 دفعہ کلک کریں تو آگے چلتا ہے، 1 دفعہ کلک کرنے سے نہیں چلتا، وہ کلک ہوتا ہے اس میں باقاعدہ، اسے پتا ہے کہ اتنی تیزی سے پھڑپڑائے گا تو میں نے بند ہونا ہے۔ کیا نظام ہے۔ پھر ویل مچھلی کا رزق پورا ہو رہا ہے، چھوٹی ویل مچھلی بھی 500 کلو گوشت کھاتی ہے روز کا، اور پیسیفک اور اٹلانٹک کے اندر اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں جن کا سائز ہمارے نارمل 30 ہاتھیوں کے برابر، 30 کے قریب ہاتھی ہونا تو اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، اس کا رزق بھی پورا ہو رہا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اتنی ویل مچھلیوں کو کھانا کھلانا؟ اس کے علاوہ جو حشرات الارض ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، شیر کی بھی خوراک پوری ہو رہی ہے، شیر جس کو کھا رہا ہے اس کی بھی خوراک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، سارے کا سارا ایک فوڈ سرکل چلایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب رکھنے والا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نہیں اتارتے ان خزانوں کو مگر ایک اندازے کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم یہ خزانے اتار رہے ہیں۔ بھلے زمین خزانہ اگل رہی ہے نا، اتارا اللہ ہی نے۔ کیسے اتارا ہے؟ جو قرآن میں جگہ جگہ ہے، آسمان سے پانی برسایا، زمین میں کھیتیاں اگا دی، اسی پانی کی برکت سے کھیتیاں بھی اگیں، فروٹ بھی اگا، کیا کچھ نہیں اگ رہا۔ اور ابھی جو ڈسکوریز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی 8 سے 200 سال پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر اتنا بڑا خزانہ ہے کہ پوری دنیا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اس خزانے کے اوپر۔ بلیک گولڈ، تیل۔ آج آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا سے تیل ختم ہو جائے، پیٹرول ڈیزل، جدھر دنیا ہے ادھر ہی رک جائے گی، زمین پہ آ جائیں گے لوگ، نہ آپ کا کوئی جہاز اڑ سکتا ہے، نہ کوئی ٹرین چل سکے گی۔
نہ آپ کے موٹر بائک چل سکیں گے. اور اگر آپ نے سولر پہ شفٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بہت بڑے لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. جہاز تو پھر بھی نہیں آپ اڑا سکتے. اتنا بڑا جہاز جس پہ پلیٹیں لگی ہوتی ہیں مشکل سے 2 مسافر اٹھاتا ہے, کیونکہ وہ انرجی اتنی سی جگہ کے اوپر اتنی بڑی انرجی یہ آپ کو پیٹرول ہی دے سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فشن پروسیس آئنسٹائن کے دماغ میں جو چیز ڈالی E=mc², اس کے بعد تو میرے بھائی حیران کن چیز ہے کہ اتنے سے یورینیم سے آپ اتنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں جتنی 1 ملین کلو کوئلے سے, یعنی 10 لاکھ کلو کوئلہ ہونا اتنا سا یورینیم اس کے برابر انرجی دے دیتا ہے. اس لیے دیکھیں یہ جو آپ کی آبدوزیں چل رہی ہیں نیوکلیر, وہ کئی مہینے سمندروں کے نیچے رہتی ہیں اور دنیا کے کتنے سمندر گھومتی ہیں, دشمن ملکوں کے سمندر بھی گھوم رہی ہوتی ہیں. تو پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں؟ وہ سولر پہ بھی نہیں چل سکتی, نیچے تو اندھیرا ہے, سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. وہ نیوکلیر ہے, وہاں سے انرجی حاصل کرتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی اس زمین کے اندر سب کچھ رکھا ہوا تھا. ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آنا ہے. ہماری قوم کو تو سولر کا تعارف اب آ کر ہوا ہے نا. ویسے تو یہ 50s کے اوائل میں ہی ڈسکوریز ہو چکی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. 1950s میں, 100 سال اس کو بھی نہیں ابھی ہوئے. لیکن پاکستان میں تو یہ لوڈ شیڈنگ کی برکت سے یہ سب کچھ آنا شروع ہوا ہے. تو اب یہ چائنا نے اسے سستا کیا ہے, ادروائز تو یہاں بھی لوگوں کو نہیں پتا چلنا تھا کتنا بڑا خزانہ ہے. ایک دن میں سورج اتنی انرجی دے رہا ہے, ایک دن میں, کہ پوری انسانیت کے لیے 1000 سال کی بجلی بنائی جا سکتی ہے. اتنی انرجی دے رہا ہے. یہ تو آپ صرف بجلی پروڈیوس کرنا تو ایک ہے, جو سورج کی روشنی کی تپش ہے اس سے بھی تو انرجی حاصل ہوگی نا. یہ ہماری سولر پلیٹس سورج کی تپش کی وجہ سے نہیں بناتی انرجی, سورج کی روشنی کی وجہ سے بناتی ہیں. یعنی اس کے اندر جو ہیٹ ہے نا اس کو نہیں یوز کرتی, روشنی کو یوز کرتی ہیں. یہ ٹھنڈی روشنی بھی ہو تو انہوں نے بنانا ہے. چاندنی راتوں میں آپ دیکھیں نا, جب چاند روشن ہوتا ہے وہ تو کوئی تپش نہیں دے رہا, اس وقت بھی سولر پلیٹس کچھ نہ کچھ انرجی بنا رہی ہوتی ہیں. روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے, تپش کی وجہ سے نہیں. تپش کی وجہ سے وہ ہیں جو آپ نے چولہے بنا لیے ہیں سولر کے, جو ایک جگہ پہ انرجی کو مرکوز کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو ابال بھی سکتے ہیں. مررز کے ذریعے, کنویکس لینس کے ذریعے, جو بچپن میں ہم بھی کبھی کوئی وہ دادی ماں کی جو وہ نزدیک کی نظر والی جو اینک ہے اس کے ذریعے آپ سورج میں کریں اور نیچے رکھیں کاغذ, وہ اس پہ آگ لگا دیتا ہے تھوڑی دیر بعد. ہاں, مہذب کنویکس لینس اسے کہتے ہیں انگلش میں اور اردو میں مہذب عدسہ. تو وہ ہیٹ سے کر رہا ہوتا ہے, ایک جگہ اسے مرکوز کر دیتا ہے. آج کل اس قسم کے جو سولر گیزر ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. وہ سولر پلیٹوں والے گیزر نہیں ہیں, وہ سورج کی تپش کو کنورٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ پانی آپ کا اتنا گرم کر دیتے ہیں کہ نہانے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو اب سامنے آ رہی. ابھی تو سمندروں سے, ابھی اس وقت جو لیٹسٹ کام ہو رہا ہے نا وہ سمندر کی انرجی کے اوپر ہو رہا ہے, کہ جو اس کے اندر ویوز آ رہی ہیں نا ان کو کسی طریقے سے کنورٹ کیا جائے میکینیکل انرجی کے اندر اور پھر بجلی بنائی جائے. کتنی طاقت ہے ان ویوز کے اندر. تنکوں کی طرح اتنے ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں ٹن وزنی جو بحری جہاز ہیں تنکوں کی طرح اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں. سونامی کی جو لہریں آتی ہیں, اور سمندر میں تو ہر وقت لہریں چلتی ہیں, ہوائیں بھی چلتی ہیں, لیکن وہاں پہ فاؤنڈیشن کا اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ ونڈ مل لگانے کے لیے آپ کو خرچہ بہت زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ویوز کو ہم اس طریقے سے ٹرانسفر کریں, اور اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک وہ اتنا مہنگا پڑ رہا ہے کہ وہ انرجی بڑی تھوڑی ہی حاصل ہو رہی ہے. لیکن وہ لگے ہوئے ہیں, ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یا اجمیر شریف والے یا بغداد شریف والوں نے کامیاب ہو ہی جانا ہے, اور کوئی نہ کوئی ایسی بنا لینی ہے, اور پھر انرجی کا ایک اور سورس انسانیت کے پاس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس زمین کے اندر
وہ سارا پوٹینشلی نظام رکھ دیا ہے کہ جو انسانیت کے لیے یہاں مخلوقات کے لیے ضروری ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نازل فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی اتنی ضرورت ہے. پہلے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں تیل دریافت کروانا. یہ کوئی ٹیکنالوجی کی برکت سے تو تیل دریافت نہیں ہوا تھا کہ انسان نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی کہ وہ نیچے چلے گئے اور جا کے تیل دیکھا. بائی چانس پینسلوینیا میں 1853 میں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کرنل ایڈمن جو تھے امریکہ کے، ایک اتنی بڑی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی، ہے کرسچن تھے، وہ ایسی جگہ سے گزرے کہ وہاں پر وہ تیل کا لیول ایسا تھا کہ وہ زمین کے لیول سے تیل اگل رہی تھی زمین، ورنہ تو تیل کا کنواں کم از کم 1 کلومیٹر نیچے ہوتا ہے. ہاں یہ جو آپ کو کہانی یہ کرا دیتے ہیں نا، دیکھیں سائنس نہ آپ کو آتی ہو نا تو یہ تماشا ہی بن جائے گا آپ کے لیے کہ جی فلاں نے جو ہے وہ پانی کے لیے کنواں کھودا اور نیچے سے تیل نکلا ہے. وہ تیل نہیں نکلتا، کوئی بیچارے کا کوئی سٹوریج ٹینک ہے کسی پیٹرول پمپ والے کا، اس سے چوری کر کے تو وہ کہتے ہیں جی نیچے سے کنواں نکلا ہے. اور یہ پیٹرول اور ڈیزل تو زمین سے نکلتا ہی نہیں ہے، وہ تو خام تیل ہوتا ہے. یہ تو اتنا مشکل پروسیس ہے، کس طریقے سے اسے ہیٹ کرتے ہیں آئل ریفائنری میں، وہ مشکل ترین پروسیس ہے. اور ہر ٹیمپریچر کے اوپر ایک رسپیکٹو تیل سامنے نکلتا ہے. کیروسین آئل جو مٹی کا تیل ہے وہ علیحدہ سے، ہائی آکٹین جو ہے وہ علیحدہ سے. اتنا مشکل پروسیس ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے. یہ بڑا مشکل ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. یہ زمین سے نکلا ہوا تیل استعمال کے قابل نہیں ہے اتنا آسانی کے ساتھ. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت کروانا تھا اس لیول پہ لے آیا. پھر لوگوں نے سوچا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، تلاش کرو. 1000 کنواں کھودا جاتا ہے نا تو اس میں سے کوئی ایک کنواں تیل کا نکلتا ہے. بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بلائیں کمپنیاں، بھائی کمپنیاں تب آتی ہیں جب انہیں پتا ہو کہ اس میں سے کچھ نکلنا بھی ہے، تب آ کے وہ تیل تلاش کرتے ہیں. اور پھر وہ کنواں بھی کوئی 400-500 فٹ نہیں ہے، کم از کم 4000 فٹ نیچے جانا ہے تو تب چانسز ہیں. اور 4-4 ہزار کے اگر آپ کو 1000 کنویں کھودنے پڑ جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مٹی ہے، چٹانیں ہیں، پھر پانی آتا ہے، پھر پانی بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلی چٹانیں شروع ہوتی ہیں، پھر کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر جا کے وہ سب کچھ نکلتا ہے. تب جا کے یہ سب کچھ انسانیت کو ملا ہے. ابھی پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اندازے کے مطابق، اب اللہ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ابھی ضرورت ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، یہ اور کرو. بیماریاں آئی ہیں، ان کے علاج آنا شروع ہو گئے اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی. کہاں سے کہاں ترقی پہنچ گئی. آج دنیا میں آپ کو ساری سائنس کی برکت سے جو ترقی نظر آ رہی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں چیزیں. تو تب ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. آج سے پہلے زندگی انجوائے کرنے کے قابل نہیں تھی. آج آپ ایک لمحے کے لیے یہ سائنس کی جو برکات ان کو نکالیں نا، سب سے پہلے تو وائی فائی اپنا ختم کریں، انٹرنیٹ ختم کریں، بجلی ختم کریں. آپ کہیں گے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ختم ہو ہمیں موت ہی آ جائے، زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں. سب کچھ نہیں، آپ کے بیڈ ختم، آپ کے قالین ختم، آپ کے پنکھے ختم، آپ کی لائٹنگ ختم، آپ کا لینٹر ختم. جو لوہے کی پوری سٹرکچر ہے، یہ پورا جو لینٹر ڈالا ہوا ہے آپ کی، یہ ساری کی ساری کچھ بھی نہیں. آپ جا کے پتے پہن کے آپ رہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے. اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. تو پازیٹیو یوز کریں. اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق ان چیزوں کو نازل فرماتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بھی. لَوَاقِحَ، جو کہ آپ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ یوز کریں کہ جو پولنز کو لے کے چلتی ہیں تاکہ وہ افزائش کا سلسلہ درختوں کے کیس میں بھی لے کے چلیں. اور یہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں بھی لوگ آبزرو کر لیتے تھے. بیج ٹریول کرتا تھا. یہ ہم بچپن میں بھی وہ مائی بڈی کے ساتھ کھیلتے تھے نا، وہ بیج ایک چھوٹا سا بیج میں ہوتا تھا اور باہر اس کے وہ روئی کی طرح کا، وہ ہوا کے ساتھ اڑ کے جاتا تھا اور جہاں جہاں جاتا تھا وہاں جا کے وہ اس طریقے سے معاملات پھیلتے تھے. سائنس کی برکت سے ایک سٹیپ اور طے ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو پولنز ہیں نا نظر آنے والے،
جو فرٹائل کرتے ہیں، کیونکہ نر اور مادہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں. اگر یہ اس طریقے سے فرٹائل نہ ہو تو آگے ان کی وہ نسل نہیں چل سکتی. اور صرف ہوائیں نہیں لے کے چلتی، پرندوں کے پاؤں سے لگ کے بھی یہ پولن ٹرانسفر ہوتے ہیں. پھر جو مکھی ہیں ان کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. شہد کی مکھیاں انہوں نے جب ختم کر دی تو اب آپ ذرا جاپان میں دیکھیں، وہ سیب کے جو درخت ہیں نا، ہاتھوں سے پولن لگا رہے ہوتے ہیں درختوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے. انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ مکھیاں مار کے تو ہم نے مصیبت بنا لی ہے، یہ تو ایک مفت میں ہمارا کام کر رہی تھی. ایکو سسٹم جو ڈسٹرب ہوتا ہے پھر یہ کچھ نکلتا ہے اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہواؤں کو ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ بار دار بنا کر ان کے ذریعے ہم یہ افزائش کا سلسلہ چلاتے ہیں درختوں کا. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی. ظاہر ہے جب بیج پہنچ گیا، پولنز پہنچ گئے، آسمان سے پانی نازل ہوا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس وہی پانی ہم تمہیں بھی پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس قابل نہیں تھے کہ اس پانی کا خزانہ رکھ سکتے. یہ خزانہ بھی ہمارے پاس ہے، سٹوریج نہیں کر سکتے تھے. واقعی ہم تو نہیں سٹوریج کر سکتے، سمندر میں سٹور ہوا ہوا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں. سمندر سے کون لے کے آئے؟ سعودیہ والوں سے پوچھے نا، سعودیہ میں پانی کیوں مہنگا ہے؟ پیٹرول سے بھی مہنگا ہے، کیونکہ پروسیس کرنا پڑتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے. سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ مفت میں پروسیس کرواتا ہے. سورج کی تپش سے سمندر کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے. نمک چونکہ وزنی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، صاف پانی جو ہے وہ ویپریٹ ہو جاتا ہے ویپرز کی فارم میں. پھر ہواؤں کے ذریعے وہ پانی ٹرانسفر ہوتا ہے اور جا کے شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کی فارم میں برف برستی ہے وہاں پہ، اور میدانی علاقوں میں بارش برستی ہے. اس پانی کو ہم سٹور کرتے ہیں ڈیمز کی فارم میں، اور زمین میں دھنس جاتا ہے اور پھر ہم کنووں سے نکال لیتے ہیں. اور جو پہاڑوں کے اوپر سٹور ہوا ہوا ہے گلیشیئرز کی فارم میں، وہ گرمیوں میں اسی سورج کی تپش سے پگھلتا ہے اور وہاں سے چشمے رواں ہوتے ہیں. اب پورا سال چلتے ہیں یہ دریا. یہ ہمارا جو دریائے جہلم خشک ہوا ہے نا، یہ خشک ہوا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر ڈیم بنایا ہوا ہے انہوں نے، سٹور کر لیتے ہیں. ادروائز جو برف پگھلتی ہے مسلسل ہی وہ چشمے چلتے رہتے ہیں. وہ برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پگھلتی رہتی ہے اور چشمے جاری رہتے ہیں. اوپر دریا چلتے ہیں، نیل چل رہا ہے، دریائے سندھ چل رہا ہے، ایمیزون چل رہا ہے، کتنے بڑے بڑے دریا ہیں. اور زمین کے نیچے بھی دریا پیرلل میں چل رہے ہیں جو ساتھ ساتھ زمین میں دھنس رہا ہے پانی. باقاعدہ وہ پانی بھی ہم نکالتے ہیں. آپ کو ایک تربیلا ڈیم نظر آ رہا ہے، سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر پنجاب کے لوگ زمین سے پانی نکالتے ہیں، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے برسا کے زمین میں دھسایا ہوتا ہے، یا وہاں سے جو دریا زمین کے نیچے چل رہے ہیں ان کے ذریعے یہاں پہنچا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ تم اس کو سٹور نہیں کر سکتے، اللہ نے سٹور کیا ہے. جی اللہ نے سٹور کیا ہے، زمین میں سٹور کیا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کیا ہے، سمندر کی فارم میں سٹور کیا ہے. اللہ کی سٹوریج ہے. پھر سٹوریج ٹینک جو بادلوں کی شکل میں یہ پانی لے کے چلتے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارا ایکو سسٹم چلایا ہوا ہے. خزانے بھی اسی کے ہیں، بانٹ بھی وہی رہا ہے اور مفت بانٹ رہا ہے. ایک خزانہ تو اس کا ہے ایسا کہ چند منٹ کے لیے وہ رک جائے تو ہماری موت ہو جائے. آکسیجن مفت رکھی ہوئی ہے. 3 یا 4 منٹ سے زیادہ انسان سانس نہیں روک سکتا، اور یہ بھی کوئی صحت مند آدمی، ہم تو شاید 3 منٹ بھی نہ روک سکیں. آپ پریکٹس کر کے دیکھیں. 1 منٹ میں 23 دفعہ انسان عموماً سانس اندر کرتا ہے، 23 دفعہ باہر نکالتا ہے. اور یہ جو آکسیجن اور پھر اس کی جو آگے فائن ٹیوننگز ہیں ایٹماسفیئر کی، وہ تو کوئی اس کا حساب بھی نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہم نے خزانے
کی فارم میں سٹور کیا ہوا ہے، تم تو ان کو سٹور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔